السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوسیس دنیا میں انتہائی کم لیکن خوفناک بیماری ہے۔ اس میں جسم میں پروٹین جمع ہو جاتی ہے اور یہ جسم کے مختلف اعضاء کو تباہ کرتی چلی جاتی ہے۔ علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ امریکہ میں ٹرائل بیسز پر چند انجیکشن بنے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے سرے پر بون میرو میں لگوانے پڑتے ہیں اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف اس بیماری میں مبتلا ہیں اور یہ تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ یہ اچھے انسان تھے یا برے، یہ فیصلہ اب اللہ تعالی اور وقت کرے گا، لیکن جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی دشمن کو بھی ایسی بیماری سے بچائے۔ جنرل صاحب دبئی میں زیر علاج ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 25 جون کو اپنی اہلیہ اور ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ دبئی میں جنرل پرویز مشرف کی عیادت کی اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، لیکن فیملی نے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا پاکستان میں علاج کی سہولت موجود نہیں، لہذا انہیں اسلام آباد لے جانا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہوگا۔ جنرل باجوہ کی میڈیکل ٹیم نے فیملی سے اتفاق کیا اور یوں جنرل پرویز مشرف کی واپسی ملتوی کر دی گئی۔ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بہترین علاج CMH میں دستیاب ہے۔ میاں نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تھے تو فوجی ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا تھا۔ میرے دوست اور ہم سب کے چودھری انور عزیز کے صاحبزادے دانیال عزیز کا 16 جون کو ایکسیڈنٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، لیکن یہ شدید زخمی ہیں۔ یہ بھی اس وقت CMH راولپنڈی میں زیر علاج ہیں۔ آرمی کے لیے اپنے میڈیکل کالجز بھی ہیں اور میڈیکل کور کی تاریخ بھی 150 سال پر محیط ہے، لیکن ہم اس کے باوجود سابق آرمی چیف کا علاج پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف بھی 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود لندن میں علاج کرا رہے ہیں۔ ان کی ہارٹ سرجری بھی ہارلے اسٹریٹ کلنک لندن میں ہوئی اور یہ بھی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ آصف علی زرداری بھی صدارت کے دوران 3 بار دبئی اور لندن میں زیر علاج رہے اور ملالہ یوسفزئی کو 9 اکتوبر 2012 کو مینگورہ میں TTP نے گولی کا نشانہ بنایا۔ یہ بھی برمن گھوم کے کوئین الزبتھ اسپتال میں زیر علاج رہی۔ ہماری پارلیمنٹ میں بیرون ملک علاج کا باقاعدہ فنڈ موجود ہے اور اس فنڈ سے ارکان پارلیمنٹ کو علاج کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی بھجوایا جاتا ہے۔ بیوروکریٹس بھی علاج کے لیے بہر جاتے ہیں اور بزنس مین تو مینی کیور اور PD کیور بھی بہر سے کراتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ سچ تو یہ ہے پاکستان میں معیاری علاج دستیاب نہیں۔ علاج ہو جائے تو ہم پوسٹ آپریشن کی کیئر میں دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ یورپ میں آپریشن سے پہلے، آپریشن کے فوراً بعد، آپریشن کے بعد پہلے 3 دن اور اس کے بعد بحالی تک کا عمل مکمل طور پر مختلف ہوتا ہے اور یہ اپنے کام کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں۔
جبکہ یہاں مریض کو مرنے تک ایک ہی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، اور ہماری ادویات بھی یورپی اسٹینڈرڈ سے بہت پست ہیں۔ ہماری کسی فارماسوٹیکل کمپنی کی کوئی دوا مغربی دنیا میں نہیں بکتی، رہی سہی کسر میڈیکل اسٹور پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ادویات کو دھوپ اور گرمی میں رکھ کر انہیں دوا نہیں رہنے دیتے، لہذا ملک کے زیادہ تر مقتدر لوگ ادویات بھی دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں، اور آپریشن اور طبی مشورے بھی مغربی ڈاکٹر سے کرتے ہیں۔ جسٹس رانا بھگوان داس میرے مہربان تھے، یہ اپنے لیے ڈسپرین بھی باہر سے منگواتے تھے۔ میں انہیں کہتا تھا پاکستان میں ڈسپرین کے ہزاروں برانڈز ہیں، آپ یہاں سے کیوں نہیں خریدتے؟ ان کا جواب ہوتا تھا میں جلدی نہیں مرنا چاہتا۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹے کے پاس امریکہ بھی شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان میں اولڈ ایج بیماریوں کا علاج موجود نہیں، اور آپ اگر بیمار ہو جائیں تو یہ ظالم آپ کو بے ہوش کر کے چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے بھی صرف میڈیکل کیئر کے لیے مغربی ملکوں کی شہریت لے رکھی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ کیا ہم اپنے طبی شعبے کو امپروو نہیں کر سکتے؟ ہم 100% کر سکتے ہیں۔ دبئی سے امریکہ تک دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آئیں انسانوں نے کی، اور یہ بھی ہماری طرح سوشل اینیمل تھے، چنانچہ ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ کرنے کے لیے ان کی طرح سوچنا اور کام کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی آبادی صرف 92 لاکھ ہے۔ ہمارا لاہور شہر پورے اسرائیل سے بڑا ہے، لیکن یہ ملک سائنس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ایپل کمپنی اور ایمیزون اپنے تمام نئے فیچرز اسرائیل سے بنواتے ہیں، اور اسرائیل ہمارے ساتھ بنا تھا۔ امریکہ کی پوری تاریخ 125 سال سے زیادہ نہیں۔ یورپ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد ملبے کا ڈھیر تھا۔ جاپان 1960 تک ایٹمی راک کا تندور تھا، اور چین 1980 تک عوام کے لیے خوراک پوری نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ سنگاپور، ملیشیا، ترکی اور بھارت ہمارے سامنے کرالنگ کرتے کرتے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ ہم اس فہرست میں کیوں شامل نہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہماری پستی کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن 3 انتہائی اہم ہیں، اور ہم جب تک یہ وجوہات دور نہیں کرتے ہم اس وقت تک اسی طرح زمین پر رینگتے رہیں گے۔ اور ان میں سے پہلی وجہ، ہم 75 سال بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ ملک فوج نے چلانا ہے یا سیاست دانوں نے؟ اور ملک کا آئینی اور قانونی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے؟ میری ریاست سے درخواست ہے آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں۔ ریاستی طاقت اگر فوج کے پاس ہونی چاہیے تو پھر تمام اختیارات فوج کو دے دیں، اور 25 سال تک ان سے کسی قسم کا حساب نہ مانگے۔ اور اگر ملک سیاست دانوں نے چلانا ہے تو پھر فیئر اینڈ فری الیکشن کا ایک مضبوط سسٹم بنا دیں۔ الیکشن وقت پر ہوں، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، حکومت خواہ مخواہ 6 ماہ بعد بدلے نہ، اور نہ ہی اسے بدلنے دیں، لیکن الیکشن 5 سال بعد ہی ہوں۔ اس سے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا اور گاڑی چلنے لگے گی۔
ہم انٹی بزنس اور انٹی پروگریس بھی ہیں۔ ہم سرمایہ اور روزگار پیدا کرنے والے بزنس مینوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آج تک سڑکوں، گلیوں اور نالیوں کے اسٹینڈرڈ بھی طے نہیں کر سکے۔ ہماری سڑکیں اور گلیاں 2 ماہ میں کیوں ٹوٹ جاتی ہیں اور یورپ کی 2 سال تک کیوں محفوظ رہتی ہیں؟ کیونکہ یورپ میں اسٹینڈرڈ ہے۔ ٹھیکیدار وہاں سے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آ سکتا، جبکہ ہم آج تک یہ اسٹینڈرڈ ہی طے نہیں کر سکے۔ لہذا پورے ملک کو بیٹھ کر ایک ہی بار بلیو بک تیار کر لینی چاہیے۔ اس میں اینٹ، سریے اور سیمنٹ سے لے کر وفاقی سیکٹری کی ٹرانسفر اور تقرر تک ہر چیز لکھی ہو اور یہ 25 سال کے لیے لاک کر دی جائے۔ اسے دیوتا بھی نہ بدل سکے۔ پاکستان میں فوج کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ یہ بک کے مطابق چلتی ہے۔ یہ کسی کو کسی قسم کا استثناء نہیں دیتی۔ ہم یہ سسٹم سیول میں کاپی کیوں نہیں کرتے؟ اور 3، ہم نفرت سے بھرے ہوئے منقسم لوگ ہیں۔ ہم قابل ترین شخص کو بھی سیاسی، مذہبی، نسلی اور طبقاتی پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیتے ہیں۔ ہم نے بزنس مین اور بیوروکریٹس تک آپس میں تقسیم کر رکھے ہیں۔ یہ میاں صاحب کا بندہ ہے اور یہ زرداری صاحب کا اور یہ خان صاحب کا اور یہ فوج کے ساتھ ہے اور یہ سیول کے ساتھ۔ ہم نماز تک اپنی مرضی کے امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سلسلہ بھی بند کرنا ہوگا۔ اگر اسحاق ڈار معیشت اچھی چلا رہے ہیں تو یہ 2018 کے بعد وزیر خزانہ کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ اور اگر شوکت ترین ملک کو مضبوط معاشی پٹڑی پر لے آئے تھے تو انہیں ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ انہیں کام جاری رکھنے دیتے۔ آپ نے کیوں چلتی ہوئی ٹرین کے ڈرائیور بدل کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا؟ ملک چلانے کے لیے صرف 200 لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کہیں زیادہ قابل لوگ ہیں، لیکن ہماری تیرے میرے کی گردان انہیں اکٹھا نہیں ہونے دے رہی اور یوں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ پارٹی، فرقہ، مذہب، قومیت اور نسل سے بالا تر ہو کر 200 شاندار لوگ اکٹھے کریں، انہیں مختلف محکموں کی سربراہی سونپ دیں۔ یہ ایکٹیو منسٹر ہوں، یہ صرف کام کریں، جبکہ سیاسی وزیر پریس کانفرنس، تقریریں اور تقریبات میں شرکت کریں۔ یوں سیاست بھی چلتی رہے گی اور کام بھی ہوتے رہیں گے۔ اور آخری چیز، آپ انصاف کو سب کے لیے برابر اور مہنگا کر دیں۔ قانون اگر مشکل اور انصاف اگر مہنگا ہوگا تو لوگ لڑنے بھیڑنے سے باز رہیں گے یا اپنے مسئلے آپس میں بیٹھ کر حل کر لیا کریں گے۔ یوں نچلی سطح کے ایشوز نچلی سطح پر ہی ختم ہو جائیں گے اور عدالتوں میں صرف جرائم کے مقدمے پہنچیں گے۔ آپ یقین کریں، دنیا میں ترقی کی سائنس انتہائی آسان ہے، بس اس کے لیے ارادہ اور عمل چاہیے، اور ہم ان دونوں میں مار کھا رہے ہیں۔ چنانچہ بیمار گدھے کی طرح دنیا کی چوکھٹ پر لیٹے ہیں ہم، اور یہاں سے بھی ہم گزرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آج کا کالم جاوید چودھری صاحب کا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے انتہائی مہذب اور اچھے الفاظ کے اندر ہمیں سمجھایا ہے، اور یقین کرے اگر ہم ان کی رائے پر چلیں نا، اگر حکومت ان کی رائے کو مان لے تو آج بھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایشوز انہوں نے بتائے ہیں، ہمارے اندر من حیث القوم وہی ایشو پائے جاتے ہیں۔ ایک کالم نگار کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو ایشوز بتاتا ہے، وہ لاگو تھوڑے کر سکتا ہے۔ یہ تو حکومت کو چاہیے نا وہ ایسی پالیسیز بنائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل
AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔